گو السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے الیکشن ٹریبیونل میں جو اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، لیکن پشاور کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے ان میں 33 اپیلوں پر آج بھی سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی ہے، گہما گہمی تو نہیں ہے کیونکہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ شیڈیول ہے، لیکن اب تک جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس شش و پنج میں مبتلا ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ 8 فروری جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن سینٹ میں جو ہے 2 دن پہلے سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، حالانکہ وہ 12 سینیٹر نے جو ہے وہ قرارداد منظور کی ہے کہ الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کیا جائے۔ تو اس پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی لحاظ علی صاحب جو پارلیمانی رپورٹر بھی ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے دانیال عزیز جو جیو نیوز کے لیے ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ لحاظ علی صاحب سے جو ہے شروع کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، الیکشن جب ہوتے ہیں ابھی 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، لیکن اب تک وہ ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو جو سینٹ نے قرارداد منظور کی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ بہت شکریہ آپ کے۔ بیسیکلی 2 نقطے ہیں ایک سوال کے۔ اس میں پہلا نقطہ ہے کہ ایک الیکشن میں گہما گہمی کیوں نہیں، اور دوسرا نقطہ جواب کا یہ ہے کہ اس وقت جو سینٹ کی قرارداد ہے، میں پہلے نقطے کی جانب آؤں گا۔ 2013 اور 2018 ہمیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے گہما گہمی والی الیکشن نظر آئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں لڑ رہی تھی۔ اس وقت دوسری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کارنر میٹنگ، جلسے، پارٹی ٹکٹ سب کچھ انہوں نے تقسیم کیا ہوا، اور باقاعدہ طور پر ایک لانچنگ انہوں نے اپنی سیاسی یا انتخابی مہم کی کر دیے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف آج بھی عدالتوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کبھی علی محمد خان، کبھی ظاہر شاہ تورو، کبھی اسد قیصر، ان کے جو مستقبل کا فیصلہ ہے وہ اس وقت کورٹس نے کرنا ہے، تو وہ اس وقت کورٹس میں الجھی ہوئی ہے، اور وہ میدان جو ایک انتخابی عمل کے لیے انہیں درکار ہوتا ہے وہ اس وقت دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2 قسم کے نیریٹیوز ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک اینٹی پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کا نیریٹیو جو ہے وہ سب کے سامنے، لیکن اینٹی پی ٹی آئی نیریٹیو میں جب ہم دیکھتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کر رہی ہے، پاکستان پیپل پارٹی پی پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہی ہے، جے یو آئی پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہی ہے، قومی وطن پارٹی جو پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ایون وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہی اس کا نیریٹیو ہے۔ تو یہ نیریٹیو جو ہے یہ 2 قسم کے، ایک پی ٹی آئی یا اینٹی پی ٹی آئی، یعنی پرو پی ٹی آئی یا اینٹی پی ٹی آئی۔ اس پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی میں اس وقت بنیادی طور پر پی ٹی آئی جو ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھا جو حصہ ہے وہ اس وقت کورٹ میں الجھا ہوا ہے، اور ہمیں وہ انتخابی گہما گہمی سرگرمیاں نظر میں نہیں آتی، وہ سوشل میڈیا تک۔ دوسرا پی ٹی آئی کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی اس طرح کی سرگرمی ہے، بڑے جلسے جو ہے وہ نہیں ہو رہے۔ ایک جو پارٹی ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی اناؤنس کیے ہیں جلسوں کا شیڈیول، خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے ملک میں، لیکن باقی جو پارٹیاں ہیں اس کے کوئی اس طرح کے شیڈول ہم نے نہیں دیکھے۔ ایون جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے جو جلسے تو کر رہی ہے، لیکن کوئی بڑا جلسہ ہم نے پشاور میں نہیں دیکھا کافی عرصے سے۔ دیکھیے، اس وقت میں نے بتا دیا کہ اینٹی پی ٹی آئی نیریٹیو ہے۔ اینٹی پی ٹی آئی نیریٹیو میں سیاسی جماعتیں کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملتا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ علامہ اقبال والا بلا مشہور شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے قب۔ بیسیکلی اس میں باد مخالف جو ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اگر باد مخالف ہے تو پھر باد مخالف میں یہ پی ٹی آئی کو اپنا ہدف بنائیں، اگر باد مخالف پی ٹی آئی نہیں ہے تو پھر یہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی، پھر یہ جے یو آئی اے این پی آپس میں الجھیں گے، ہلکا پھلکا ان کا ٹک ٹاک والا ماحول ہوگا۔ اچھا، دوسرا جو سوال تھا سینٹ کا، وہ سینٹ کا بڑا دلچسپ وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت قاضی صاحب کو الجھانا چاہتی ہے ایسے کیسز میں، اور انہوں نے، ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کیا طرح جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ آرٹیکل 69 جو ہمارے آئین کا ہے اس میں بنیادی طور پر لکھا ہوا ہے کہ مجلس شورا کا کوئی بھی فیصلہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو قرارداد سینٹ سے منظور ہوئی ہے اس کے خلاف گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی جمع کی گئی ہے۔ میرے خیال میں اگر قاضی صاحب کے سامنے یہ نظر آئے گا تو بنیادی طور پر 2 نقطوں میں قاضی صاحب کو الجھانا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے یہ نقطہ اپنایا تھا کہ ہر حال میں 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، ٹھیک ہے، اس پر یہ بھی نہ کہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور نقطہ ہے کہ
اپر ہاؤس میں جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس اپر ہاؤس کے قرارداد کو مسترد کیا جائے. یعنی اب اگر قاضی صاحب سینٹ کے خلاف قرارداد کے خلاف جاتے ہیں تو قاضی صاحب پر یہ الزام لگایا جائے گا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو منظور کردہ قرارداد تھی اس پر عمل درآمد نہیں، اس نے اس میں مداخلت کی، کیونکہ قاضی صاحب اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اس کو جو قانون ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکے. تو بیسیکلی وہ اگر مداخلت نہیں کی جاتی تو یہ نقطہ ہے. تو اس وقت سینٹ کی قرارداد جو ہے وہ چند منچلوں کی یا میں کہہ دوں گا حوالدار سیاستدانوں کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن انتخابات اس وقت تک سپریم کورٹ نے پہرا دیا ہوا ہے اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے اور 8 فروری کو ہونے بھی چاہیے. خیبر پختونخوا میں تقریباً 1 سال سے ترقیاتی کام رکا ہوا ہے، ترقیاتی فنڈ ریلیز نہیں ہو رہا، بجٹ جو ہے وہ 4 مہینوں کا پیش کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ سکتے ہیں اوورآل بیوروکریسی بھی ایک عجیب ششپنج میں مبتلا ہے، کام رکے ہوئے ہیں، لوگوں کی قانون سازی نہیں ہو رہی. تو انتخابات ہوں گے تو پھر لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. کئی اہم ایشو ہے ان پر جو سیاسی جماعتوں کا موقف ہے یا ان کے مشہور کے مطابق جو پالیسی ہے وہ اپنائی جائے گی. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ جا رہے ہیں کہ اجازت ہے. اوکے شکریہ. دانیال عزیز آپ بتائیے گا، ہائی کورٹ میں تو ٹریبیونل جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور جتنے بھی تقریباً اگر ہم کہیں کہ زیادہ تر جو اپیلیں ریٹرننگ افسران نے جو کاغذات نامزد کی مسترد کیے تھے تو وہ اپیلیں منظور ہو گئی ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ، جو الیکشن کا ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن آج سابق وفاقی وزیر یا وزیر مملکت علی محمد خان کی اپیل پر سماعت ہوئی اور عدالت نے علی محمد خان کے کاغذات منظور کر لیے. سابق رکن صوبائی اسمبلی ظاہر شاہ تورو کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی منظور ہو گئے. اس سارے پروسیس پہ کاغذاتی نامزدگی میں نو ڈاؤٹ سب سے زیادہ اگر کسی کے کاغذاتی نامزدگی مسترد ہوئے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہے اور 9 مئی واقعات سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر ان کو بیس بنا کر ان کے کاغذات نامزدگی وہ مسترد کیے گئے. بڑا انٹرسٹنگ تو یہ تھا کہ علی محمد خان کے کاغذات اس بنا پر مسترد کیے گئے ہیں کہ ان کو پارٹی ٹکٹ جاری نہیں ہوا، لیکن خود ہی الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے ان کو کالعدم قرار دیا ہے اور نشان واپس دیا ہے. تو پھر کون اس کو ٹکٹ جاری کرتا، کس نشان سے وہ الیکشن لڑتا؟ تو اب ٹریبیونل نے ان کو بھی ان کے جو کاغذات تھے اس کو بھی منظور کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے اس نے خود کہا کہ 12 تک جو ہے وہ جو انتخابی نشان ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں. تو وہ تو آپ کو اگر یاد ہو تو بیرسٹر گوہر جو ہے سماعت میں یہی کہہ رہے تھے جیسا آپ کو کہ اگر ہمارا انتخابی نشان ہم سے لے لیا گیا، ہمیں الاٹ نہیں کیا گیا تو ہمارے سارے امیدوار جو ہے وہ آزاد تصور ہو گئے، ان کے کاغذاتی نامزدگی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، ان میں مسائل ہوں گے وہ مسترد ہوں گے اور مختلف وجوہات جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے. تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ انتہائی کنفیوزنگ ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کلیئرٹی نہیں ہے. تو انتخابات جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے پہلے سے فکس کیا گیا تھا، اس سپریم کورٹ کے آرڈر تھے، انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ شیڈیول جاری کریں اور الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا، لیکن نیا شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کیے جائے. اور میرے خیال میں اس کے خلاف بھی دوبارہ سینٹ میں قرارداد کے لیے وہ جمع کیے گئے ہیں. لیکن سچویشن یہ ہے، آپ نے جس طرح لحاظ صاحب سے بات کی کہ ماحول کیا ہے، سچویشن کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. جی بالکل. لحاظ علی صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، دانیال عزیز کی بھی. الیکشن جو ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے، چیف جسٹس جو ہے پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ 72 لکیر ہے 8 فروری. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، لیکن جو ہم حالات پر بات کر رہے تھے تو یہی تھے کہ الیکشن کا جو ماحول ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس پر مزید بھی بات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کہا.